کیا اب ہم نے گولڈن کلب جانا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے جس پر گولڈن کلب کا جہازی سائز بورڈ تھا۔ عمران کے کہنے پر جوانا نے کار کمپاؤنڈ میں موڑ دی اور پھر اسے پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ وہ دونوں نیچے اتر رہے تھے کہ پارکنگ بوائے دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اس نے ایک ٹوکن جوانا کی طرف بڑھا دیا کیونکہ اس نے جوانا ہی کو ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے دیکھا تھا۔ یہاں مارٹی ہوتا ہے کیا؟ اس وقت وہ کلب میں ہیں؟ عمران نے پارکنگ بوائے سے پوچھا۔ مارٹی صاحب تو ہلاک کر دیے گئے ہیں جناب، پارکنگ بوائے نے چونک کر کہا۔ کب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے انہیں کلب کی عقبی گلی میں کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی لاش پولیس لے گئی ہے، پارکنگ بوائے نے جواب دیا اور پھر وہ ایک نئی آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مارٹی کون تھا ماسٹر؟ جوانا نے پوچھا۔ یہ ٹائیگر کا دوست تھا اور اس سے ہی ٹائیگر نے فرنیک کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس کی اس طرح ہلاکت کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ منظم انداز میں کام کیا گیا ہے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ کلب کا حال بھرا ہوا تھا لیکن یہاں موجود افراد کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہی تھا۔ ایک طرف بڑا تھا کاؤنٹر تھا جس کے ساتھ ہی سیڑھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک لفٹ تھی جس پر اسپیشل کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر 3 افراد موجود تھے جن میں سے 2 ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھے جبکہ ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فون رکھا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں عمران اور جوانا پر جمی ہوئی تھی۔ جوانا کو دیکھ کر ہال میں موجود تقریباً تمام افراد چونک پڑے تھے لیکن جوانا عمران کے پیچھے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ان کے کاؤنٹر کے قریب پہنچنے پر سٹول پر بیٹھا ہوا نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، حکم سر، اس نوجوان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فرنیک کہاں بیٹھتا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تو آج سے ایکریمیا گئے ہیں جناب اور ان کی واپسی تقریباً 1 ماہ بعد ہوگی۔ وہ بزنس ٹور پر گئے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کس فلائٹ سے گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، چیف ہمیشہ چارٹر طیارے پر جاتے ہیں، اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام جمی ہے جناب اور میں آپ کو جانتا ہوں جناب، آپ ٹائیگر کے استاد ہوں۔ ٹائیگر کے بارے میں مجھے افسوسناک خبر ملی ہے، جمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فرنیک کی عدم موجودگی میں کون انچارج ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سارجر جناب، جمی نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں بیٹھتا ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ دوسری منزل پر جناب، ان کا آفس وہاں ہے، کیا میں انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں؟ جمی نے کہا۔ ہاں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو جمی نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھائے اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے جمی بول رہا ہوں جناب، ٹائیگر کے استاد جناب علی عمران صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں جناب، جمی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جی یس سر، جمی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تم نے یہ خصوصی طور پر ٹائیگر کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ عمران کا لہجہ یک لحظ سرد ہو گیا۔ ٹائیگر کو سب جانتے ہیں جناب، اگر میں ان کا حوالہ نہ دیتا تو شاید وہ ملاقات سے ہی انکار کر دیتے، جمی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ٹائیگر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے سنا ہے کہ انہیں یہاں سے قریب ہی کسی بند گلی میں گولیاں ماری گئی ہیں، جمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جمی نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری منزل پر 2 آفس تھے جن میں سے ایک کے سامنے مارٹی کے نام کی پلیٹ تھی۔ اس کا دروازہ بند تھا اور اس کے سامنے کوئی دربان نہ تھا، جبکہ دوسرے دروازے کے ساتھ پلیٹ پر سارجر کا نام درج تھا اور اس دروازے کے سامنے ایک مسلح دربان موجود تھا۔ ہمیں جمی نے بھیجا ہے، عمران نے دربان کے قریب جا کر کہا۔ یس سر، تشریف لے جائیں، دربان نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازے کو دبایا اور اسے کھول دیا۔ عمران اور اس کے پیچھے جوانا اندر داخل ہوئے تو بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک گینڈے کے سے جسم کا مالک آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حباست کسی پرت کی طرح چڑھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تانگ پیشانی، چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں اور کسی ہتھوڑے کی طرح آگے کی طرف اٹھی ہوئی ٹھوری بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی شیطان صفت، عیار، مکار اور شفاق مزاج آدمی ہے۔ میرا نام علی عمران MSc آکسن ہے اور یہ میرا ساتھی ہے ماسٹر جوانا، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میرا نام سارجر ہے جناب، اس آدمی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی شیطانیت نمایاں تھی۔ پھر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے بعد عمران اور جوانا میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ او یس سر، سارجر نے کہا اور فون اٹھا کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اسپیشل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سارجر خاموش بیٹھا یہ بات چیت سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا سارجر اس پر چونک پڑا۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے اور چہرے پر سختی کے تاثرات کچھ مزید پھیل گئے تھے۔ وہ آپ خطرے سے باہر ہے عمران صاحب،
البتہ اگر چیف مجھے فون کر کے سٹی ہسپتال نہ بھجواتے تو شاید اس کا بچ جانا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جا کر اس کا آپریشن کیا اور پھر اسے خصوصی ایمبولینس میں یہاں لے آیا۔ بہرحال مبارک ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گیا ہے، البتہ اس بار اسے کم از کم 15 دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا، ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے سن لیا ہوگا سارجر کہ جسے تم نے گلی میں گولیاں مار کر ہلاک کرا دیا تھا وہ زندہ بچ گیا ہے اور خطرے سے باہر ہے، عمران نے سارجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا ٹائیگر سے صرف رسمی طور پر ہی تعلق ہے۔ کیا ہوا ہے ٹائیگر کو؟ سارجر نے کہا، لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر یہ بات بنائی ہے۔ ہم نے فرنیک سے ملنا تھا لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی چارٹر طیارے سے ایکریمیا چلا گیا ہے۔ کیا تم فرنیک کے ایکریمیا میں رابطہ نمبر اور اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بتاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ وہ ہمیشہ ملک سے باہر جانے کے بعد پیچھے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، سارجر نے جواب دیا۔ اوکے، اب یہ بتا دو کہ فرنیک کے سیکرٹری سائنس شہاب الدین سے کیا تعلقات ہیں؟ عمران نے کہا تو سارجر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات مصنوعی نہ تھے۔ کون شہاب الدین؟ میں نے تو کبھی کسی ایسے شخص کو چیف سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا، سارجر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات کسی اور جگہ ہوتی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، سارجر نے جواب دیا۔ جبکہ مارٹی کو سب کچھ معلوم تھا اور اس لیے تم نے مارٹی کو راستے سے ہٹا دیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ بہت بکواس ہے اور سنو، بہت ہو چکا، میں تمہارا ملازم نہیں کہ اس طرح تمہارے بیٹھے سوالوں کے جواب دیتا رہوں۔ جاؤ، اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے، سارجر نے یکلہت غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ جوانا؟ عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے چونک کر پوچھا، البتہ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس آدمی نے ٹائیگر پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے اور مارٹی کو بھی ہلاک کرایا ہے، اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ، سارجر نے یکلہت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کھلی ہوئی دراز میں سے مشین پسٹل اٹھایا ہی تھا کہ جوانا کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے ترتراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی شعلے اگل دیے اور سارجر چیختا ہوا پہلے کرسی سمیت پیچھے کی طرف ہوا، پھر ایک زوردار جھٹکا کھا کر وہ منہ کے بال سامنے میز سے ٹکرایا اور پھر اس کا جسم گھوم کر کرسی سمیت سائڈ پر جا گرا۔ باہر موجود دربان کو بھی اندر بلا کر ختم کر دو، عمران نے کہا۔ تو جوانا بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے دربان کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو دربان، جو ساؤنڈ پروف کمرے کی وجہ سے باہر اطمینان سے کھڑا تھا، یہ سمجھ کر اندر آ گیا کہ سارجر نے اسے بلایا ہوگا، لیکن اندر آتے ہی وہ چونک کر آگے بڑھا ہی تھا کیونکہ سارجر اسے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا دکھائی نہ دے رہا تھا کہ جوانا نے ایک بار پھر مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور لہیم شہیم دربان، جو شکل و صورت اور انداز سے ہی چھٹا ہوا گنڈا دکھائی دے رہا تھا، چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ آؤ اب نکل چلے، مجھے یقین ہے کہ جمی ہمارے بارے میں زبان نہیں کھولے گا، عمران نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے جوانا بھی تھا اور چند لمحوں بعد وہ کلب سے باہر آ گئے تھے۔ جمی کاؤنٹر پر موجود تھا لیکن وہ فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے عمران اور جوانا کی طرف توجہ ہی نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران واپس رانا ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز میں کہا گیا۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، گولڈن کلب کا فرنیک چارٹر طیارے کے ذریعے ایکریمیا فرار ہو گیا ہے۔ آپ اپنی ٹیم کے ذمے لگا دیں کہ وہ ایئرپورٹ سے اس چارٹر طیارے کی تفصیلات معلوم کر کے آپ کو رپورٹ دیں، اور آپ ایکریمیا میں اپنے ایجنٹ کو کہہ دیں کہ وہ اس فرنیک کو قابو میں کر کے اسے سیکرٹری سائنس شہاب الدین کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد آپ کو فوری رپورٹ کریں، عمران نے کہا۔ اس نے یہ انداز اس لیے اپنایا تھا کہ اسے یقین تھا کہ جوانا باہر موجود ہوگا۔ مجھے ہدایات مت دیا کرو ورنہ کسی روز کچرے کے ڈھیر پر پڑے نظر آؤ گے، میں پہلے ہی یہ کام کر چکا ہوں اور ٹائیگر سے بھی بات ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فرنیک ہی سیکرٹری سائنس کے اکاؤنٹس میں بھاری رقومات جمع کراتا تھا اور سیکرٹری سائنس کلب میں نہیں آتا تھا بلکہ شہر کے مضافات میں فلاور فارم نامی ایک فیکٹری ہے جس کا مالک سیکرٹری سائنس کا حقیقی بھائی ریاض الدین ہے۔ سیکرٹری سائنس تمام ملاقاتیں اس فیکٹری کے خفیہ آفس میں کرتا ہے، اور مارٹی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایکریمیا سے ایک نوجوان جوڑا آیا ہے، ان کی ملاقات بھی سیکرٹری سائنس سے اس فیکٹری میں ہی کرائی گئی ہے۔ مرد کا نام رائڈ اور عورت کا نام جیکی ہے، اور فرنیک نے انہیں کاشکا کالونی کی کوٹھی نمبر 18 دی ہوئی ہے، وہ دونوں وہیں رہ رہے ہیں، چیف نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے کیا کیا ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔ سیکرٹری سائنس سے تم نمٹ لو، باقی سے ہم نمٹ لیں گے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ البتہ عمران کا خیال غلط تھا، کمرے کی باہر جوانا کی بجائے جوزف موجود تھا۔ ٹائیگر ہسپتال میں ہے باس، جوانا بتا رہا تھا، جوزف نے کہا۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، وہ بچ گیا ہے، عمران نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا کیونکہ بلیک زیرو نے گفتگو کے آخر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے عمران کے ساتھ کسی بات پر ڈسکشن کی ضرورت ہے، اس لیے عمران دانش منزل جا رہا تھا۔ ویسے سیکرٹری سائنس کے سلسلے میں
اس کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ اب ایک لحاظ سے پورے ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ کوئی کھچڑی اس سیکرٹری سائنس کے ذریعے پک رہی ہے۔ برائڈ اور جیکی دونوں اقوام متحدہ کی مخصوص عمارت کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میجر روجر ان کے لیے خصوصی کارڈ بنوانے کے لیے گیا ہوا تھا تاکہ وہ کاکاش کے علاقے میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھوم سکیں۔ یہاں کافی تعداد میں گروپ تھے جن کا کام اپنے اپنے مخصوص علاقے میں گھومنا پھرنا اور اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ ان کے علاقے میں کہیں پوس کی کاشت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ خاص پہاڑی علاقہ تھا اور اس پہاڑی علاقے میں بے شمار ایسی چھوٹی بڑی آبادیاں تھیں جہاں تک سوائے ان علاقوں کے رہنے والوں کے اور کوئی نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے ان وادیوں میں خفیہ طور پر پوس کاشت کی جاتی تھی اور اس لیے اقوام متحدہ نے یہاں باقاعدہ آفس بنایا ہوا تھا تاکہ یہاں پوس کی کاشت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جس طرح دنیا بھر میں منشیات کے خلاف کام ہو رہا تھا، اسی طرح پوس سے منشیات بنانے سے روکنے کا کام اس علاقے میں بھی ہو رہا تھا۔ پوس منشیات کا بنیادی خام مال تھا اور پوس کے بغیر منشیات کسی صورت تیار ہی نہ ہو سکتی تھی، اس لیے پوس کی کاشت کی ہر لحاظ سے حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ پوس کاشت کرنے والوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے بھاری معاوضے دیے جاتے تھے تاکہ وہ پوس کی کاشت سے باز رہ سکیں۔ اس کے باوجود جو پوس کاشت کرتا تھا اگر وہ چیک کر لیا جاتا تو اسے نہ صرف سزا دی جاتی تھی بلکہ پوس کی فصل کو بھی تلف کر دیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میجر روجر واپس آ گیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کارڈ موجود تھے۔ یہ لیجیے کارڈ، میجر روجر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کارڈ ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ میجر روجر، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے تو صحیح لیکن ہم فوری واپس تو نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے پوچھا تو پھر برائڈ نے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہاں ہمارے گروپ کے لوگوں کی سرداروں کی طرف سے دعوتیں ہوتی رہتی ہیں اور ایسی دعوتیں صرف ہماری ہی نہیں تمام گروپس کی ہوتی ہیں کیونکہ پوسٹ انتہائی منافع بخش فصل ہے۔ اس فصل سے جتنا منافع ہوتا ہے اقوام متحدہ سے ملنے والا معاوضہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوتا، اس لیے پوسٹ کی فصل بھی کاشت اور برداشت ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ہی معاوضہ بھی وصول کر لیا جاتا ہے اور اس منافع یا معاوضہ میں سے ہی ہماری دعوتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں نقد رقومات بھی ملتی رہتی ہیں۔ ہیڈ کوارٹر اوپر یہی رپورٹ دیتا ہے کہ اقوام متحدہ کے دیے گئے مقامی لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں۔ آپ دونوں نئے ہیں، اس لیے سردار سلطان خان نے جو اس علاقے کا بڑا سردار ہے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ سردار سلطان خان کے مہمان بن گئے ہیں اور یہ مہمان نوازی کئی روز تک بھی ہو سکتی ہے۔ میجر روجر نے جواب دیا تو برائڈ اور جیکی دونوں کے سدے ہوئے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ ویری گڈ، اور ہاساداروں کا کیا ہوگا؟ برائڈ نے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہاساداران جس وقت اس مخصوص پہاڑی پر موجود نہیں ہوتے جہاں سے سیکیورٹی زون کا راستہ واپس جاتا ہے، آپ کو اس وقت وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اس طرح واپسی پر بھی آپ مجھ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو مخصوص وقت میں وہاں سے پک کر لیا جائے گا، میجر روجر نے کہا تو برائڈ اور جیکی دونوں نے مطمئن ہو کر اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ کافی دیر تک بیٹھے شراب پیتے رہے۔ پھر میجر روجر نے گھڑی دیکھی اور انہیں لے کر وہ اس گیراج میں آگئے جہاں ان کی مخصوص جیپیں موجود تھیں۔ 2 سیاہ رنگ کے تھیلے بھی جیپوں میں رکھ دیے گئے تھے اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ان دونوں کو ان تھیلوں میں اس سمیت اس مخصوص پہاڑی کے قریب اتار دیا گیا جہاں سے سیکیورٹی زون کا راستہ جاتا تھا اور اس وقت وہاں ہاساداران تو کیا کوئی آدمی بھی دور نزدیک موجود نہیں تھا۔ برائڈ اور جیکی مخصوص جیپ سے نیچے اترے اور انہوں نے سیاہ رنگ کے تھیلے اپنی اپنی پشت پر باندھ لیے۔ ٹرانسمیٹر 5 پر اب آپ سے رابطہ ہوگا، برائڈ نے میجر روجر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے ڈاکٹر سلامت سے بات کر لی تھی نا؟ جیکی نے کہا۔ ہاں، وہ آپ کا منتظر ہوگا لیکن راستہ آپ نے باہر سے ہی کھولنا ہے، میجر روجر نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، گڈ بائے، برائڈ نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جیکی اس کے پیچھے تھی جبکہ میجر روجر کی جیپ اور اس کے پیچھے آنے والی اس کے ساتھیوں کی جیپ بھی مڑ گئی تھی اور چند لمحوں بعد ہی وہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں پہنچ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تو ان دونوں کے بے اختیار ہونٹ بھنج گئے کیونکہ ایک لحاظ سے وہ اب اپنے مشن کے سب سے کٹھن دور میں قدم رکھ چکے تھے۔ سیکرٹری شہاب الدین کی فائل کے مطابق انہیں معلوم تھا کہ سیکیورٹی زون کا راستہ کہاں ہے اور وہ کیسے کھل سکتا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایک نشیب میں اتر کر انہوں نے اسے کراس کیا اور پھر ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے جس کی اوپر والی چٹان کسی پتے کی طرح تھی اور یہی اس کی خاص نشانی تھی۔ پہاڑی خاصی دشوار گزار تھی، اس لیے وہ دونوں بے حد احتیاط سے اوپر چڑھ رہے تھے کیونکہ اس پہاڑی کی سائڈ میں گہری کھائیاں تھیں اور معمولی سی فروغزاج سے وہ اگر اس کھائی میں گر جاتے تو ظاہر ہے ان کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہتی۔ بہرحال کافی دیر تک مسلسل کوشش کے بعد آخر کار وہ اپنے ٹارگٹ اس پتے نما چٹان تک پہنچ گئے۔ میں ذرا سانس لے لوں پھر راستہ کھولنا، جیکی نے ہامتے ہوئے کہا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مسلسل چڑھائی کی وجہ سے اس وقت انابی ہو رہا تھا۔ ہم یہاں زندہ آتش فشاں پر موجود ہیں جیکی، دور سے اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو سب کو بتا دیا جائے گا، اس لیے ہم نے فوری اندر جانا ہے، اندر ہم باہر سے زیادہ محفوظ ہوں گے، برائڈ نے کہا تو جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ برائڈ نے جیب سے ایک چھوٹا سا ہک نما آلہ نکالا اور اس آلے کو چھک کی چٹان کی ایک درز میں ڈال کر اس نے آلے کا بٹن پریس کر دیا تو درز میں ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور پھر ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی چٹان کا ایک حصہ اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ یہاں اب نیچے کی طرف راستہ جا رہا تھا۔ برائڈ نے آلہ واپس جیب میں ڈالا اور جیکی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ نیچے اترتے چلے گئے۔ کافی آگے جا کر ایک چٹانی دیوار تھی
ब्राइड ने वही आला जेब से निकाला और चट्टानी दीवार के एक दर्ज में डालकर इसने एक बार फिर बटन दबाया तो सरसराहट की आवाज के साथ ही चट्टान दो हिस्सों में तकसीम होकर साइडों में घिसती चली गई और इस हलाक के पीछे एक फौलादी दरवाजा नजर आ रहा था। ये दरवाजा बंद था और इसके ऊपर छोटा सा सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। अचानक बल्ब बुझ गया और इसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दूसरी तरफ से एक छोटी राहदारी थी। ब्राइड और जैकी दोनों ने जैसे ही दरवाजा क्रॉस किया, इनके अकब में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और वो समझ गए कि जो रास्ता वो खोल कर आए हैं वो इनके अकब में खुद ब खुद बंद हो गए हैं। अभी उन्होंने राहदारी में चंद कदम ही उठाए थे कि सामने मौजूद दरवाजा खुला और एक लंबे कद लेकिन दुबले पतले जिस्म का आदमी, जिसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बाहर आया। मेरा नाम अरशद है और मुझे डॉक्टर सलामत ने आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, ब्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो आदमी अरशद की रहनुमाई में एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां एक अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था जिसने अपना तारुफ डॉक्टर सलामत के नाम से करवाया था। उससे मुसाफिहा करने के बाद वो इसी कमरे में बैठ के, आप क्या पीना पसंद करेंगे, डॉक्टर सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा। जो आप पिला दें, ब्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर सलामत ने अरशद को, जो कमरे में मौजूद था, जूस लाने का कहा और चंद लम्हों बाद इन तीनों के सामने फ्रेश जूस के गिलास रखे हुए थे। अरशद गिलास रखकर वापस चला गया। डॉक्टर साहब, आप इस सिक्योरिटी जोन के इंचार्ज हैं, ब्राइड ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। जी हाँ, डॉक्टर सलामत ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, मतलब है साइंसदान हैं, आपको सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक हो सकता है, ब्राइड ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो डॉक्टर सलामत बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यहाँ सिक्योरिटी के 4 आदमी हैं जिनका इंचार्ज अरशद है और मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि लेबॉर्ट्री में जो साइंसी सप्लाई चाहिए या किसी मशीनरी का कोई पुर्जा चाहिए तो वो सिक्योरिटी वालों को तो समझ में नहीं आ सकता। मैं इसे चेक करता हूँ और फिर लेबॉर्ट्री में भिजवाता हूँ, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। सेक्रेटरी शहाबुद्दीन साहब ने जो आला यहाँ पहुँचाया है वो कहाँ है, ब्राइड ने पूछा। मेरे पास मौजूद है, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। आपने इसे चेक किया है कि वो किस काम आता है, ब्राइड ने पूछा। जी हाँ, वो एक्रीमिया का इंतहाई जदीद तरीन आला है, इससे लेबॉर्ट्री के तमाम हिफाजती इंतजाम को एक लम्हे में ज़ीरो किया जा सकता है, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। सिक्योरिटी जोन से लेबॉर्ट्री का राब्ता कैसे होता है, ब्राइड ने पूछा। सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन के जरिए, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। आपने अभी कहा है कि आप सप्लाई चेक करके वहाँ भेजते हैं, कैसे भिजवाते हैं, क्या फ़ोन पर, ब्राइड ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। तो डॉक्टर सलामत के चेहरे पर यकलहत नागवारी के तासुरात उभर आए। मिस्टर ब्राइड, ये ठीक है कि मैंने अपनी ज़रूरियात की बिना पर फन्नैक से रकम वसूल की है और इस वजह से आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, वरना तो यहाँ मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर तंज करें, डॉक्टर सलामत ने तलख लहजे में कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर, मेरा हरगिज़ ये मतलब ना था जो आपने समझा है, मैं तो हैरान होकर पूछ रहा था, ब्राइड ने फ़ौरन पेंतरा बदलते हुए इंतहाई नर्म लहजे में कहा। सप्लाई यहाँ लाई जाती है लेकिन इसका लेबॉर्ट्री में पहुँचने का तरीक़ाकार अलहदा है। यहाँ एक बड़ा सा कमरा है, इस कमरे में सप्लाई रख दी जाती है और फ़ोन पर लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर बशीर को इत्तला दे दी जाती है। इसके साथ ही कमरे का अकलौता दरवाज़ा गायब हो जाता है और फिर ये कमरा खुद ब खुद किसी लिफ्ट की तरह नीचे ज़मीन में उतर जाता है। फिर जब ये कमरा वापस ऊपर आता है और इस समय दरवाज़ा नमूदार होता है तो ये कमरा खाली होता है, डॉक्टर सलामत ने जवाब देते हुए कहा। और ये सारी कार्रवाई लेबॉर्ट्री से की जाती है, ब्राइड ने कहा। जी हाँ, डॉक्टर सलामत ने जवाब देते हुए कहा। कितने वक्फे के बाद ये सप्लाई जाती है, ब्राइड ने पूछा। हाँ, 2 माह बाद, और सबका सप्लाई अभी 10 रोज पहले गई है, इसलिए अब आइंदा सप्लाई 1 माह और 20 दिन बाद जाएगी, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। आप कभी खुद इस लेबॉर्ट्री में गए हैं, ब्राइड ने जवाब दिया। जी नहीं, डॉक्टर सलामत ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह इस कमरे को डॉक्टर बशीर से कहकर मूव करवाएं और हम दोनों अंदर मौजूद हों, ब्राइड ने कहा। तो डॉक्टर सलामत बेख्तियार हंस पड़ा। आपको शायद इल्म नहीं है कि इस फ़ोन से मैं खुद डॉक्टर बशीर से बात ही नहीं कर सकता, अलबत्ता वो खुद मुझे फ़ोन करता है, इसलिए मेरा इससे राब्ता इसकी मर्ज़ी से तो हो सकता है, मेरी मर्ज़ी से नहीं, डॉक्टर सलामत ने जवाब दिया। आपका मतलब है कि हमारा इस लेबॉर्ट्री में जाने का कोई स्कोप नहीं है, ब्राइड ने कहा। तो डॉक्टर सलामत बेख्तियार तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। जब फन्नैक से मेरी मेजर रोजर के जरिए बात हुई थी तो मैंने इसे ये सारी सिचुएशन बता दी थी, मैंने इससे कुछ नहीं छुपाया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग भारी रकूमात दे सकते हैं वो मायूस होने पर कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन फन्नैक ने कहा था कि ये सोचना इसका काम नहीं है, ये वो खुद सोचेंगे जिन्हें वहाँ भेजा जाएगा, मैंने सिर्फ इन्हें वहाँ पहुँचाना है, डॉक्टर सलामत ने कहा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, हम खुद सोच लेंगे, आप हमें वो कमरा दिखाएं, ब्राइड ने कहा। आइए, डॉक्टर सलामत ने उठते हुए कहा। और तो ब्राइड और जैकी डॉक्टर सलामत के पीछे चल दिए। और फिर जब उनकी वापसी इसी कमरे में हुई तो ब्राइड के चेहरा स्पॉट था, जबकि जैकी के चेहरे से और मायूसी के तासुरात नुमाया थे। ये तो वाकई नाकाबिले तस्वीर अंदाज है, ना जाने किसके जहन की इख्तिरा है, ब्राइड ने कहा। मालूम नहीं, डॉक्टर सलामत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन ब्राइड इसका चेहरा देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। डॉक्टर सलामत के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे ब्राइड के इस फिक्रे ने इसकी अना को तस्कीन पहुंचाई हो। सिक्योरिटी के अफराद कहाँ रहते हैं,
برائڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ سامنے والے کمرے میں ڈاکٹر سلامت نے کہا، ان کا بظاہر تو کوئی کام نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ برائڈ نے کہا، بس بیٹھے کارڈ کھیلتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلامت نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیکی تم جا کر سیکیورٹی والوں سے گپ شپ کرو، میں ڈاکٹر سلامت سے چند مزید باتیں کر لوں، پھر شاید ہمیں بے نیلو مرام واپس جانا پڑے، لیکن واپس جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ معاملات کو آخری حد تک سمجھ لوں۔ برائڈ نے جیکی سے مخاطب ہو کر کہا تو جیکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید کیا باتیں کرنی ہے تم نے؟ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر کہا، بہت سی باتیں کرنی ہے۔ برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سلامت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کتنی رقم لی ہے تم نے فرنیک سے؟ اچانک برائڈ نے پوچھا۔ میرے حصے میں تو بہت کم رقم آئی ہے، ان 4 سیکیورٹی والوں کو بھی تو راضی کرنا تھا ورنہ اس حکومت کو اطلاع دے دیتے۔ ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ڈبل ایس ایس آلہ کہاں ہے؟ کیا یہ اسی کمرے میں ہے؟ برائڈ نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔ مجھے دو، برائڈ نے کہا تو ڈاکٹر سلامت اٹھا اور اس نے ایک الماری کھولی۔ ایک گتے کا بڑا ڈبہ اٹھا کر اس نے الماری بند کر دی اور گتے کا ڈبہ اس نے میز پر رکھ کر اسے کھولا اور اس میں سے پرزے نکال کر میز پر رکھنے شروع کر دی۔ یہ سارے پرزے باقاعدہ کاغذوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ تم سائنسدان ہو اس لیے انہیں جوڑ کر آلہ تیار کرو، برائڈ نے کہا۔ سوری، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ تمہیں اس کا باقاعدہ معاوضہ ملے گا، برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون دے گا؟ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ میں دوں گا، میرے پاس گارنٹی چیک ہے، برائڈ نے کہا۔ کتنا معاوضہ؟ ڈاکٹر سلامت نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ $1000، برائڈ نے کہا۔ او نہیں مسٹر برائڈ، مجھے معلوم ہے کہ تم کسی صورت اسے مکمل نہیں کر سکتے اور اس کے بغیر تمہارا مشن کسی صورت بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے آخری بات سن لو، میں $10,000 لوں گا اور بس۔ ڈاکٹر سلامت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط لگا کر کہ تم اسے درست طور پر مکمل کرو گے، برائڈ نے کہا۔ اس بات کی فکر مت کرو، میں اسے چٹکی بجاتے ہی مکمل کر لوں گا، کیونکہ سیکرٹری شہاب الدین صاحب نے مجھے وہ کاغذ دے دیا تھا جس پر اسے مکمل کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات تھیں، ورنہ یہ اس قدر جدید آلہ ہے کہ میں شاید اسے پوری طرح سمجھ ہی نہ پاتا، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ تو برائڈ نے جیب سے ایک چیک بک نکال لی، اس میں سے ایک چیک علیحدہ کیا اور پھر اس پر ڈاکٹر سلامت کا نام اور $10,000 لکھ کر اس نے دستخط کی اور پھر چیک اس نے ڈاکٹر سلامت کی طرف بڑھا دیا اور ڈاکٹر سلامت نے بغور چیک کو دیا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں سے طے کر کے جیب میں ڈالا اور پھر پرزوں میں لپٹے ہوئے کاغذ علیحدہ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ مسلسل 1 گھنٹے تک کام کرتا رہا۔ یہ آلہ اس انداز میں علیحدہ کیا گیا تھا کہ اس کے پرزے ایک دوسرے پر اس انداز میں چڑھ جاتے تھے جیسے انہیں بنایا ہی علیحدہ کر کے اور جوڑنے کے لیے گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ آلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس کا تجربہ کرنا ہے، برائڈ نے کہا۔ کہاں؟ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر کہا۔ یہاں بھی تو سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں جن سے گزر کر ہم یہاں پہنچے ہیں، انہیں چیک کیا جا سکتا ہے، برائڈ نے جواب دیا تو ڈاکٹر سلامت نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور جیکی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ برائڈ نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سیکیورٹی زیرو ہو گئی ہے، جیکی نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو یہ آلہ تو آن ہی نہیں کیا گیا، پھر یہ سیکیورٹی کیسے زیرو ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، جو کام یہ آلہ لیبارٹری میں کرے گا وہی کام یہاں جیکی نے کر دیا ہے۔ تمہارے سیکیورٹی کے 4 افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں، اب ہمارے علاوہ یہاں صرف تم زندہ ہو، برائڈ نے کہا۔ تو ڈاکٹر سلامت بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ ایک عورت سے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ اور پھر فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیں اور نہ ہی کوئی شور ہوا ہے، ڈاکٹر سلامت نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے برائڈ کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ برائڈ اس سے مذاق کر رہا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں جیکی کا کارنامہ دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی آلے کا تجربہ بھی کر لیا جائے گا، برائڈ نے کہا۔ تم دونوں باہر جاؤ، اب بہت ہو چکا، ڈاکٹر سلامت نے یکلحظ بدلتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ برائڈ کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور ڈاکٹر سلامت چہرے پر زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا سائڈ پر جا گرا تھا۔ چلو ورنہ، برائڈ نے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ مم مجھے مت مارو، ڈاکٹر سلامت ایک ہی تھپڑ کھا کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جیکی اسے گولی مار دو، اب گولی چلنے کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، برائڈ نے کہا۔ مم میں چلتا ہوں، مجھے مت مارو، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا، ڈاکٹر سلامت نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ چلو باہر، برائڈ نے کہا۔ جیکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور ڈاکٹر سلامت انتہائی سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا باہر آ گیا اور جب جیکی سے مین سیکیورٹی ہال میں لے گئی تو وہاں فرش پر پڑے ہوئے 4 سیکیورٹی گارڈز کی لاشیں دیکھ کر ڈاکٹر سلامت بری طرح کانپنے لگ گیا۔ یہ تو واقعی ہلاک ہو گئے ہیں، مگر کیسے؟ ڈاکٹر سلامت نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان سے لگاوٹ بھری باتیں کرتی رہی، پہل تو یہ فطری طور پر بے حد چوکنا رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مطمئن ہوتے چلے گی اور پھر میں نے سانس رو کر یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب گیس کے اثرات ختم ہو گئے تو میں نے ان کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا، کیونکہ برائڈ نے جہاں کورٹ میں انہیں ہلاک کرنے کا کہا تھا وہاں یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ فائرنگ نہ کی جائے، جیکی نے فخریہ لہجے میں کہا۔
میں یہ آلہ پہلے سے مکمل کرا لینا چاہتا تھا، یہ تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی تربیت یافتہ ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں ایسا کہا تھا۔ برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماما مجھے مت مارو، میں نے تو تمہارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ ڈاکٹر سلامت نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، برائڈ کا بازو ایک بار پھر گھوم گیا اور ڈاکٹر سلامت ایک بار پھر زوردار تھپڑ کھا کر نیچے گرا ہی تھا کہ برائڈ کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ڈاکٹر سلامت ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی رسی تلاش کرو، برائڈ نے کہا تو جیکی سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ برائڈ نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر سلامت کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیکی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں باریک رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ یہ اسٹور میں پڑا تھا، جیکی نے کہا تو برائڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکی کے ہاتھ سے رسی کا بنڈل لیا اور پھر اسے کھول کر اس نے جیکی کی مدد سے ڈاکٹر سلامت کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ تم اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جیکی نے کہا، یہ سائنسدان ہے اور یہاں طویل عرصے سے کام کر رہا ہے، اس لیے لامحالہ اسے سپلائی روم کے لفٹ کی طرح نیچے جانے اور اوپر آنے کے میکانزم کے بارے میں معلوم ہوگا، اور جب تک اس میکانزم کا علم نہیں ہوگا ہم کسی صورت بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ برائڈ نے کہا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ اس بارے میں جانتا ہوگا؟ جیکی نے کہا، یہ انسانی فطرت ہے اور یہ بھی بہرحال انسان ہے۔ انسان اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کے خیال کے مطابق اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا ہو۔ برائڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ سے ڈاکٹر سلامت کے سر کے بال پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر ڈاکٹر سلامت چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تو برائڈ پیچھے ہٹا اور پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر سلامت پوری طرح ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ یہ تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا ہے، مجھے مت مارو، ڈاکٹر سلامت نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر سلامت، ہمیں سائنس سیکرٹری شہاب الدین نے بتایا تھا کہ تم اس سپلائی روم کے بطور لفٹ نیچے جانے اور اوپر جانے کا میکانزم جانتے ہو۔ برائڈ نے سر لہجے میں کہا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے، میں نہیں جانتا، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سلامت نے کہا تو برائڈ اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیکرٹری سائنس جیسا بڑا عہدیدار جھوٹ نہیں بول سکتا، اور بقول اس کے تم نے خود اسے بتایا تھا۔ برائڈ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر سلامت نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو، میں 5 تک گنوں گا، اگر تم نے اس دوران بتا دیا تو تم زندہ رہ جاؤ گے، ورنہ 5 تک گنتی پوری ہوتے ہی میں ٹریگر دبا دوں گا اور پھر نہ تم رہے گے اور نہ ہی تمہاری یہ لیبارٹری کوئی فائدہ دے سکے گی۔ ہاں اگر تم بتا دو تو میرا وعدہ کہ تمہیں زندہ بھی رکھا جائے گا اور باری دولت دے کر ایکریمیا میں بھی سیٹل کر دیا جائے گا، برائڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کی نوک ڈاکٹر سلامت کی کن پٹی سے لگا دی تو ڈاکٹر سلامت کا پورا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اس سے لرزے کا بخار چڑھ آیا ہو، جبکہ برائڈ اس دوران رک رک کر گنتی گننے میں مصروف تھا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، بتاتا ہوں میں، مجھے مت مارو، ڈاکٹر سلامت نے یکلہت چیختے ہوئے کہا، بولتے جاؤ، رکو نہیں ورنہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ برائڈ نے کہا تو ڈاکٹر سلامت نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، تم نے واقعی تعاون کیا ہے، برائڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دی اور کمرہ ڈاکٹر سلامت کی حلق سے نکلنے والی چیخ اور فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔